بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی ویڈیوز میں ازواج مطہرات کے بارے میں بیان کیا تھا، امہات المومنین جن کی تعداد 11 بتائی جاتی ہے۔ آج کی ویڈیو میں مقدس باندیاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جو تھیں، ازواج مطہرات کے علاوہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 4 باندیاں بھی تھیں جو آپ کے زیر تصرف تھیں، جن کے نام یہ ہیں: حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہا، ان کو مصر و اسکندریہ کے بادشاہ مقوقس قبطی نے بارگاہ اقدس میں چند ہدایات اور تحائف کے ساتھ بطور ہبہ کے نظر کیا تھا۔ ان کی ماں رومی تھیں اور باپ مصری، اس لیے یہ بہت ہی حسین و خوبصورت تھیں۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولد ہیں، کیونکہ آپ کے فرزند حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ انہی کے شق مبارک سے پیدا ہوئے تھے۔ کنیز ہونے کے باوجود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو پردے میں رکھتے تھے اور ان کے لیے مدینہ طیبہ کے قریب مقام عالیہ میں آپ نے ایک الگ گھر بنوا دیا تھا جس میں یہ رہا کرتی تھیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کے پاس تشریف لے جایا کرتے تھے۔ اور واقعی کا بیان ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد حضرت امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زندگی بھر ان کے نان و نفقہ کا انتظام کرتے رہے، اور ان کے بعد حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ یہ خدمت انجام دیتے رہے، یہاں تک کہ 15 ہجری یا 16 ہجری میں ان کی وفات ہو گئی۔ دوسری جو باندی ہیں وہ حضرت ریحانہ رضی اللہ عنہا، یہ یہود کے خاندان بنو قریظہ سے تھیں۔ گرفتار ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئیں، مگر انہوں نے کچھ دنوں تک اسلام قبول نہیں کیا، جس سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے ناراض رہا کرتے تھے۔ مگر ناگہاں ایک دن ایک صحابی نے آ کر یہ خوشخبری سنائی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ریحانہ نے اسلام قبول کر لیا۔ اس خبر سے آپ بے حد خوش ہوئے اور آپ نے ان سے فرمایا کہ اے ریحانہ، اگر تم چاہو تو میں تم کو آزاد کر کے تم سے نکاح کر لوں، مگر انہوں نے یہ گزارش کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ مجھے اپنی لونڈی ہی بنا کر رکھیں، یہی میرے اور آپ دونوں کے حق میں اچھا اور آسان رہے گا۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ہی جب آپ حجۃ الوداع سے واپس تشریف لائے، 10 ہجری میں وفات پا کر جنت البقیع میں مدفون ہوئیں۔ حضرت نفیسہ رضی اللہ عنہا یہ تیسری باندی ہیں۔ یہ پہلے حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی مملوکہ لونڈی تھی۔ انہوں نے ان کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں بطور ہبہ کے نظر کر دیا، اور یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کاشانہ نبوت میں باندی کی حیثیت سے رہنے لگی۔ چوتھی باندی صاحبہ، مذکورہ بالا باندیوں کے علاوہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک چوتھی باندی صاحبہ بھی تھیں، جن کے بارے میں عام طور پر مورخین نے لکھا ہے کہ ان کا نام معلوم نہیں۔ یہ بھی کسی جہاد میں گرفتار ہو کر بارگاہ اقدس میں آئی تھیں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باندی بن کر آپ کی صحبت سے سرفراز رہیں۔ اللہ پاک سے یہی دعا ہے کہ اللہ پاک ان سب کے درجات بلند فرمائے اور ہم سب کو پکا سچا عاشق رسول بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ درود پاک ہر درد کی دعا ہے، درود پاک پڑھتے جائیں، پڑھاتے جائیں۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ ایمان میں رکھے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔